محترم ڈاکٹر محمد فرقان صاحب، علامہ قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عزیزان گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں شدید سردی کی اس یخ بستہ رات میں احباب یہاں پر حاضر ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیز ہی ایسی ہے کہ نہ موسموں کی شدتوں کو دیکھتی ہے نہ ان کی حدتوں کو، نہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ کتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، کتنی یخ بستہ رات ہے، بلکہ یہ ذکر تو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کہ جب یہ ذکر چھڑتا ہے تو موسموں کی شدتوں اور حدتوں کو بھلا دیتا ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ عرشوں پر میرا رب اس کو بپا کرتا ہے اور یوں کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر رکھا ہے۔ اللہ، اب اس نے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اس بلندی تک کوئی بلندی نہیں پہنچ سکتی۔ جس کا ذکر اتنا بلند ہے، پھر ہم موسموں کی شدتوں اور حدتوں میں پھر ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا ذکر تو پہلے سے ہی بلند ہے اور ان کے ذکر کا ذاکر خود اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ مگر جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی میرے محبوب کا ذکر چھیڑ کر بیٹھا ہوا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو بلندی عطا فرما دیتا ہے، اسے رفعت عطا فرماتا ہے، اسے پھر عزت عطا فرماتا ہے، اسے قربت عطا فرماتا ہے، اسے چاہت عطا فرماتا ہے اور اس بندے کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ البقرہ میں سے بہت ہی معروف آیت جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا گوشہ آج کی اس نشست کے لیے لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو دو زاویے جو قرآن مجید میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ویسے بہت سارے زاویے ہیں قرآن مجید کے مطالعہ کے، مگر ان میں سے دو زاویے کہ جب آپ قرآن مجید کو سٹڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گے۔ ان میں سے اگر ایک زاویہ لے لیا جائے دوسرا نہ لیا جائے تو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن جب بات کرتا ہے دونوں کو ملا کر کرتا ہے، اور اگر تنہا بات کرے تو صرف فضیلت کی کرتا ہے۔ مثلا قرآن مجید نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی معبود ہی نہیں ہے، کوئی لائق عبادت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اسے پڑھے اور پڑھ کر یہاں رک جائے اور آگے نہ پڑھے تو پیغام واضح نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی۔ اب جس نے یہاں تک پڑھا اور کہا کہ کوئی معبود نہیں، وہ دہلیہ ہو گیا۔ آگے تھا الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی لائق بندگی نہیں۔ آدھا حصہ پڑھیں گے تو بات واضح۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے تو آپ کو نہیں بھیجا۔ اگر کوئی یہ حصہ یہاں تک پڑھ کر رک جائے تو گویا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انکار کر دے، گمراہ ہو جائے۔ آگے تھا الا رحمت للعالمین، جب دونوں کو ملائیں گے تو بات واضح ہو جائے گی، اے میرے محبوب ہم نے تو آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کہتا ہے سورہ بلد
لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اب پہلا حصہ دیکھیں. لا اقسم بہذا البلد. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتے. جس نے صرف اتنا حصہ پڑھا اور پڑھ کر رک گیا اور اس نے آگے اللہ کے فرمان کو نہ سنا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، گمراہ ہو گیا. مگر اے محبوب اس لیے کھاتے ہیں کہ تو اس شہر کے اندر خرام ناز کرتا ہے، تو اس شہر کے اندر چلتا پھرتا ہے، تو یہاں گھومتا پھرتا ہے، تو یہاں حلول کرتا ہے. جب مکے کی فضائیں، ہوائیں تیرے لب و رخسار کے بوسے لیتی ہیں، تب ہم اس شہر مکہ کی قسم. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے میرے محبوب جب تو شہر مکہ میں چلتا ہے، مکہ کی سرزمین تیرے تلووں کے بوسے لیتی ہے، تیرے تلووں کو چومتی ہے، اس وقت ہم اس شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں. اب اگر پہلا ایک حصہ پڑھا اور دوسرا نہ پڑھا تو بات واضح نہ ہوئی. اب دو حصے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جب دونوں حصوں کو ملا کر پڑھا تو بات سمجھ میں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ ٹیبل ہے، اس ٹیبل پر ایک گلاس رکھا ہو، شیشے کا گلاس، اور اس میں آدھا پانی ہو آدھا خالی ہو. تو میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ اس پر تبصرہ کریں تو ایک شخص کہے کہ دیکھیں آدھا خالی ہے، دوسرے شخص سے کہوں کہ آپ اس پر تبصرہ کریں، وہ یہ کہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے. اب دیکھیں فینامینا ایک ہے، مظہر ایک ہے، حقیقت ایک ہے، گلاس ایک ہے، اور اس میں پانی بھی ہے خالی بھی ہے، مگر ایک نگاہ دیکھنے والی وہ خالی حصے کو تک رہی ہے اور ایک نگاہ بھرے ہوئے حصے کو تک رہی ہے. بس انسانی زندگی کی اس سادہ سی مثال کو سمجھ لینے کے بعد کتنا آسان ہو گیا ہے یہ سمجھنا. اب جو شخص مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتا ہے اور اس میں سے وہ ایک حصہ دیکھتا ہے اور اسے دیکھ کر آقا کو اپنی طرح سمجھنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں جیسے میں ہوں ویسے میرے آقا، ان کا بھی جسم ہے میرا بھی جسم، وہ اس طرح سے ہے کہ سامنے گلاس رکھا ہو، پانی بھی اس میں ہو، مگر وہ یہ کہے جا رہا ہو یہ تو خالی ہے. گویا جو اس خالی حصے کو تک رہا ہے اللہ اسے ایمان میں بھی خالی خالی رکھتا ہے، جو بھرے ہوئے حصے کو تکتا ہے اللہ اسے ایمان میں بھی بھر بھر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. یہی منظر تھا ہائے ان لوگوں کا جو میرے آقا کے قرب میں تھے. جسے قرآن نے کیا خوبصورت ٹائٹل دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ. مرکز و محور بیان کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ارد گرد ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. اب ان کا تذکرہ قرآن کتنے دل ربا انداز سے کرتا ہے. گویا مصطفیٰ علیہ السلام کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو ان کی سنگت میں بیٹھتے ہیں اور آقا کو تکتے ہیں اور تک تک کر گویا یوں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولنا. محمد جن پر حسن مصطفیٰ کھلا اور ایسا کھلا کہ آقا کو تکتے گئے اور آقا کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے، اپنا تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ کے لیے نچھاور کرتے. اب ان کا دیکھنا دیکھیں اور پھر ان کا دیکھنا دیکھیں کہ جن کے سامنے حسن مصطفیٰ کھلا تھا مگر اللہ نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے تھے، ان کی سوچوں پر پردے ڈال دیے تھے، ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے تھے، اور ان کے بارے میں پھر قرآن بولتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. مصطفیٰ کے حسن کو کھلا رکھا مگر رکھ کر اللہ نے پھر ان لوگوں کو مصطفیٰ کے حسن کو دیکھنے نہ دیا. کیوں دیکھنے نہ دیا؟ اس لیے نہ دیکھنے دیا کہ وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنے جیسا دیکھنے لگے تھے.
کہا کہ ہے میرا محبوب عرشوں پر چلنے والا، اگر فرش پر تمہارے پاس آ گیا ہے تو تم اسے اپنے جیسا جانتے ہو۔ آئیے مطالعہ کیجئے ذرا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فنامینہ ایک ہے، مظہر ایک ہے، حقیقت سامنے ایک ہے، سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے۔ نقطہ آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ فنامینہ ایک تھا، حسن ایک تھا، حسن ودھا سب کے سامنے جگمگا رہا تھا، مگر ابو لہب اور ابو جہل نے دیکھا تو دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ ہم جیسے ہی تو ہیں۔ پھر ادھر سے ابو بکر و علی نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ہیں تو ہم جیسے، جسم ان کا بھی ہے ہمارا بھی ہے، مگر مصطفیٰ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی۔ فنامینہ ایک ہے، مظہر حسن مصطفیٰ ایک تھا۔ چلتے تھے تو وہ کفار اور مشرکین دیکھتے، ابو جہل اور ابو لہب دیکھتے، وہ کہتے ہم بھی چلتے ہیں، مصطفیٰ بھی چلتے ہیں، مگر ابو بکر و علی نے دیکھا مصطفیٰ جب چلتے ہیں ایڈریس نہیں پوچھنا پڑتا، آقا کے جسم اقدس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ انسان اس خوشبو میں چلتا چلتا چلا جاتا ہے، جہاں خوشبو رکتی ہے تکتا ہے تو مصطفیٰ بیٹھے۔ فنامینہ ایک ہے، منظر ایک ہے، دیکھنے والی دو نگاہیں۔ ابو لہب دیکھتا، ابو جہل دیکھتا، کہتا ہمیں بھی پسینہ آتا ہے، مصطفیٰ کو بھی پسینہ آتا ہے، مگر صحابہ دیکھتے، اہل بیت اطہار دیکھتے، ابو بکر و علی دیکھتے، وہ کہتے پسینہ ہمیں بھی آتا ہے، مصطفیٰ کو بھی آتا ہے، مگر کائنات کا کوئی پرفیوم مصطفیٰ کے پسینے کا مقابلہ نہیں۔ یہ بھی دیکھتے حضور کو، وہ بھی دیکھتے دونوں تھے، مگر دیکھنے کا انداز جدا تھا۔ ایک اپنے جیسا تکتا جا رہا ہے اور ایک آقا کی اونچی شانوں کو تکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو لہب دیکھتا ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ابو جہل دیکھتا ہمارے بھی ہاتھ ہیں، اور مصطفیٰ کے بھی ہاتھ، یہ صرف ہاتھوں کو تکتے، مگر ابو بکر و علی دیکھتے، کہتے کہ کیا کہ یہ ہاتھ ان کے بھی ہیں، مصطفیٰ کے بھی ہیں، مگر مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیتے ہیں اور تھوڑے سے پانی کو 1400 کو پلا دیتے ہیں۔ ان کی نگاہ اس پر۔ یہ دیکھتے، ہاتھ دیکھ کر اپنے جیسا دیکھنا چاہتے تھے ابو جہل اور ابو لہب، مگر ابو بکر و علی تکتے، کہتے ہیں تو ہاتھ، مگر مصطفیٰ اسے اٹھاتے ہیں تو چاند کے سینے کو چیر دیتے ہیں، ڈوبے سورج کو لوٹا دیتے ہیں۔ ان کی نگاہ اس پر۔ اس لیے میں نے کہا نگاہیں دو ہے، مظہر ایک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کو تکا اور تک کر اپنے جیسا سمجھا اور اپنے جیسا دیکھا، اللہ نے ان سے نور ایمان ہی ضبط کر۔ ابھی بول دے نا، یہ آپ کو دیکھ کر اپنے جیسا بولے جا رہے ہیں تو کہہ دینا قل انما انا بشر مثلکم، حبیب کہہ دیجئے کہ میں نفس بشریت میں تم جیسا ہی تو ہوں، مگر دیکھتے نہیں، یوحا الیہ، خدا کا کلام ان کے اوپر اتر رہا ہے، فرشتے ادھر آ رہے ہیں، ملائکہ ان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، جبریل اتر رہے ہیں، یوحا الیہ، ان پر اللہ کی طرف سے وحی اتر رہی ہے۔ اے نادانو، کیا تم پر بھی وحی اترتی؟ سبحان اللہ۔ ان سے تو ان کا رب ہم کا کلام ہو رہا ہے، وہ تو اپنی خواہش سے بات تک نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی سبحان اللہ۔ اور یہی نقطہ سمجھایا، یہی نقطہ جب امت کو سمجھ میں آ جائے تو جھگڑے ختم، فساد ختم، لڑائیاں ختم، اور آقا کے قدموں کے اندر پھر جس کو جتنی جگہ مل جائے وہ اسے غنیمت سمجھ کر اس خاک کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھے اور سمجھے کہ میں کائنات کا تاجدار ہوں، کیونکہ مجھے مصطفیٰ کے قدموں سے نسبت ہو گئی۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے؟ جنہوں نے اتنا سا حصہ پڑھا اور پڑھ کر رک گئے، آگے الا باذنہ ہی یہ نہ پڑھا، گمراہ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی شفاعت نہیں ہونی، کوئی سفارش نہیں ہونی، سارا کچھ تو اعمال ہیں، اور اگر آپ کے اعمال صحیح نہیں ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ ہائے کتنے نادان ہیں، کتنے نادان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں،
قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا الا باذنہ، مگر وہ لوگ جنہیں ہم نے اپنا اذن دے رکھا ہوگا، جنہیں اجازت دے رکھی ہوگی، جنہیں ہم نے سرٹیفکیٹ ڈگریاں عطا کر رکھی ہوں گی، دنیا میں جن سے ہم نے کمٹمنٹ کر رکھی ہوگی، آپ ہمارے پاس آنا اور آ کر شفاعت کرتے چلے جانا، آپ کی شفاعت قبول کر کے ہم لوگوں کو جنت میں داخل الا باذنہ۔ جنہوں نے یہ حصہ نہ پڑھا انہیں بات سمجھ نہ آئی، پہلے حصے پر جو رک گئے وہ وہاں سے گمراہ ہو گئے۔ یہاں ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیں، کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں، مشرکین کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، بتوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے، بت پرستوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ یہ نقطہ از بر کر لیں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو شفاعت ہے اس میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اگر شفاعت ہو بھی تو اعمال صالحہ شفاعت کریں گے، تو یہ بات درست ہے کہ اعمال صالحہ شفاعت کریں گے، مگر اس میں سے ایک مغالطہ لگ رہا ہے انہیں، اور وہ کیا مغالطہ لگ رہا ہے؟ وہ مغالطہ یہ ہے کہ انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو اعمال صالحہ ہیں یہ اعمال صالحہ بنے کیسے؟ کیا نمازیں شفاعت کروائیں گی؟ محض نماز نے شفاعت کرانا ہوتا تو منافقین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں نہیں پڑھ لیتے، روزے شفاعت کرائیں گے۔ اگر محض روزوں نے، بھوک اور پیاس نے شفاعت کرانا ہوتی، منافقین مدینہ کے اندر وہاں وہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو اب ذرا دیکھیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں منافقین کو ڈالا جائے گا، جہنم کی بیسمنٹ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کفار اور مشرک بھی ایک درجہ کچھ اونچے ہی ہوں گے، مگر جو منافق ہوں گے وہ سب سے نچلے گڑھے میں۔ تو نماز نے انہیں کیوں نہ وہاں پر پچوا لیا، ان کی شفاعت کیوں نہ کی، روزے نے کیوں نہ کی؟ ایک بات، اس کا مطلب ہے ہر نماز اور ہر روزہ اس قابل نہیں کہ وہ شفاعت کر سکے۔ تو پھر کون سی نماز ہوگی؟ اے اللہ کے بندو، وہ نمازیں ہیں، روزے وہ روزے ہیں، حج وہ حج ہیں، زکوٰۃ وہ زکوٰۃ ہیں، جہاد وہ جہاد ہے۔ اس طرح سے بندہ کرے کہ اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی رضا اسے مل جائے، اسے اخلاص مل جائے، اس میں للہیت اور تقوی آ جائے، اور گڑگڑائے، آنسو بہائے، اتنے بہائے کہ رب اس کے اس عمل کو قبول کر لے، اس کی رحمت آگے بڑھ کر اس کی نماز کو پک کر لے، جب اس کی رحمت آگے بڑھ کر اس کے روزوں کو قبول کر لے۔ ارے بندے کے عمل کس کام کے ہیں جب تک کہ اس کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہو جائے؟ اعمال پر کون تکیہ کرتا ہے؟ آپ میں سے کون ہیں ابھی سارے عشاء کی نماز پڑھ کر آئے ہیں ماشاءاللہ، اتنا یہ کلیم کر دیں اور یہ دعویٰ کر لیں کہ ہماری نماز قطعی القبول ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ سارے نماز پڑھنے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ مولا بندگی ہم نے کر لی ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت باری تعالیٰ یہ حاضر ہے، تو مہربانی فرمانا، تو رحم فرمانا، تو کرم فرمانا، مالک اپنی رحمت کو بھیجنا، ہماری اس بندگی کو قبول کر لے۔ عمل تو اس کے لیے کر رہا ہے، مگر پھر بھی کر بھی اس کی رحمت کا بندہ طلبگار ہے کہ اگر وہ رحم فرما دے تو قبول کر لے۔ اور دوسرا نقطہ، عمل، یہی عمل جو اللہ کی رحمت سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، جو قبول ہوگا اس کا اپنا سٹیٹس کیا ہے، اس کی اپنی پوزیشن کیا، اسے یہاں سے آج سمجھ کر جائیں، انشاءاللہ بہت سارے مغالطے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اعمال صالحہ جو جنہیں اللہ قبول فرما لے گا وہ کیسے شفاعت کریں گے، کس طرح سے کریں گے، اس نقطے کو سمجھیے۔ وہ عمل صالح جو ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ بندہ کھڑا ہوا قیام بن گیا، بندہ جھکا رکوع بن گیا، بندے نے سر کو زمین پہ رکھا سجود بن گئے۔ تو اب بتائیں قیام، رکوع اور سجود کہاں بن رہے ہیں؟ بندے کے عمل سے بن رہے ہیں، بندے کی پریکٹس سے بن رہے ہیں، یا از خود نماز بن رہی ہے؟ کیسے بن رہی ہے؟ عمل سے، بندے کے عمل سے، بندے کے کرنے سے، بندے کے فعل سے، بندے کی پریکٹس سے۔ اب جو بندے کی پریکٹس کے نتیجے میں جو عمل بنا ہے وہ تو شفاعت کرے اور بندہ شفاعت نہ کرے، واہ!
اب ذرا دیکھیں نا، ایک بندہ طواف کر رہا ہے، طواف تو بندے کی شفاعت کرے، طواف جا کر شفاعت کرے گا، مگر جو بندہ طواف کر رہا ہے اس کی شفاعت نہ ہو۔ تو آپ کو بات سمجھ گئی ہے کہ یہ جو عمل صالح بنتے ہیں یہ تب بنتے ہیں جب کوئی بندہ پرفارم کرتا ہے۔ عذاب آنے لگے گا تو پھر یہ قبول ہوئی جو نمازیں ہوں گی یہ گھیرے میں لے لیں گی، نمازیں کہیں گی بابا پیچھے ہٹو نا، یہ تو نمازی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اب اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ کس کی کر رہی ہیں؟ جس نے وہ نمازیں پڑھی تھیں، اب اس کی پڑھی ہوئی نمازیں اس کی شفاعت کے لیے، اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے کام آ رہی ہیں۔ روزے کہیں اسے عذاب مت دو، فرشتوں کو روکیں گے، یہ تو روزے دار تھا، روزے رکھتا تھا۔ حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود کو جو چومتا ہے، حجر اسود کو، حجر اسود بھی ان کی شفاعت کرے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، اب یہ تو جاندار بھی نہیں ہے، بے جان ہے، پتھر ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی حجر اسود کو آنکھیں دے گا، 2 آنکھیں دے گا، 1 زبان دے گا، یہ دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو جنہوں نے استلام کیا ہوگا، اس کا بوسہ لیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، باری تعالیٰ اسے تو بخش دینا، میں شفاعت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، اس نے تو میرا بوسہ لیا تھا، اس نے تو چوما تھا مجھے، اس نے تو استعلام کیا تھا، اس نے بوسہ لیا تھا۔ ارے حجر اسود اپنے چومنے والوں کی شفاعت کرے، اور اولیاء اللہ، نیک لوگ، صالحین اور انبیاء وہ شفاعت نہ کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی سبب ہے کہ حضور ختمی مرتبت علیہ السلام سب سے پہلے شفاعت کریں گے، سب سے پہلے جو شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اس عظیم ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یہ شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جب تک میرے مصطفیٰ شفاعت نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی چیز شفاعت کر ہی نہیں سکے گی، اعمال بھی نہیں کر سکے گی۔ اٹھا کر دیکھیں، بخاری کو اٹھا کر دیکھیں، مسلم کو اٹھا کر، ساری صحائف ستہ اور دیگر کتب حدیث کا مطالعہ کریں، اس کے اندر یہ جا بجا یہ احادیث آتی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو جاننے پہچاننے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو فکر پڑی ہوئی ہوگی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ 500 سال گزر چکے ہوں گے، اور دیگر روایات میں تو اور بھی اعداد شمار ہمیں مثال، اتنا وقت گزر چکا ہوگا، سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان کو پسینہ آ رہا ہوگا، اور اس دن کچھ لوگ اس دن بھی وہاں پکنک منا رہے ہوں گے۔ ہائے ہائے کیا کمال لوگ ہوں گے۔ خیر میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اتنا سخت ماحول ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال عروج پر ہوگا، ساری انسانیت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، توصیف کریں گے، اور ان سے کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں چل کر ہماری شفاعت کر دیں، ہماری سفارش کر دیں، کیا کہ بس یہ تو کہہ دیں کہ اب قیامت بپا کی جائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام ایسے اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کا جلال عروج پر ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری، ہائے آج کوئی اور، اذهبوا الى نوح، آج میں تو نہیں جا سکتا، اللہ کا جلال عروج پر ہے کہ آج نوح علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑیں گے، اور سیدنا نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور وہاں آ کر ان کی تعریفیں کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، کشتی والوں کو بچا لیا، آج چل کر آج آپ پھر ہماری طرف سے شفاعت کر دیں۔ سبحان اللہ۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ کے جلال کو دیکھیں گے، جلال بام عروج پر ہوگا، تھر تھر کانپ جائیں گے، اذهبوا الى غیری، ہائے آج کے دن کوئی اور۔ پھر وہ اگلے پیغمبر کا نام لیں گے، ان کے پاس جائیں گے، پھر ان کی تعریف و توصیف ہوگی، پھر وہ اللہ کے جلال کو دیکھیں گے، تھر تھر کانپ جائیں گے، وہ کہیں گے آج کے دن کوئی اور۔ پھر اگلے پیغمبر کے بعد اب چلتے چلتے یہ سارے کے سارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، انسانیت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت
انہیں لیڈ کر رہے ہوں گے 1,24,000 انبیاء کم و بیش. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر آئے کھڑے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلال کو دیکھیں گے. جب جلال کو دیکھیں گے کہ اللہ اتنے جلال میں ہے، تھر تھر کانپ جائیں گے، عرض کریں گے اذهبوا الی غیری، ہائے آج کے دن کوئی اور. اذهبوا الی محمد، آج محمد مصطفیٰ کی بارگاہ. سبحان اللہ. عظمت مصطفیٰ تکیے، میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور رفت کو دیکھیے. قیامت کے دن مصطفیٰ کی عظمت کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کو انبیاء کے پیچھے کھڑا کر کے رب تعالیٰ سارے انبیاء سمیت ساری انسانیت کو در مصطفیٰ پر بھیجے گا. جب در مصطفیٰ پر آئیں گے تو انبیاء مل کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ جائیے نا رب کی بارگاہ میں، جائیے نا، شفاعت کیجیے نا. جب وہ یہ کہیں گے تو میرے آقا یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کے دن کوئی اور یہ نہیں کہیں گے. میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آج کے لیے میں ہی تو ہوں، میں ہی تو ہوں، میں انا لہا. یوں محسوس ہوتا ہے میرے آقا فرما رہے ہیں اے لوگو، اے انسانوں، آدم سے قیامت تک کی تڑپتی انسانیت تم نے آنے میں دیر کر دی ہے، میرے جانے میں کوئی دیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر آج یہاں مصطفیٰ بھی کہہ دیتے اذهبوا الی غیری، تو ہائے انسانیت کا پھر کیا بنتا. یوں لگتا ہے تڑپ کر جل کر وہی ختم ہو جائے. جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جب رب تعالیٰ کا جلال بام عروج پر ہوگا، تب میرے حبیب، میرے کریم، میرے نبی، میرے آقا، میرے مصطفیٰ چل کر رب کی بارگاہ میں جائیں گے اور جا کر سر کو سجدے میں رکھ دیں گے اور ایسی حمد کریں گے اللہ کی، ایسی تعریف کریں گے. کسی زبان پر ویسی تعریف نہ آئی تھی، کسی کان نے وہ سنی نہ تھی، کسی ذہن میں وہ اتری نہ تھی. میرے مصطفیٰ جب تعریف کر رہے ہوں گے سجدے میں، تب میرا رب بولے گا پیار سے بولے گا اور یوں بولے گا ارفع راسک یا محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے پیارے محمد، اپنے سر کو اٹھانا، سل تو تک سوال کرنا آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کر آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں کرے. قرآن تو کہہ رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. جن سے اللہ نے کمٹمنٹ کر رکھی ہوگی، جنہیں اذن دے رکھا ہوگا، جنہیں اجازت دے رکھی ہوگی، وہ وہاں کریں گے. اور کب شروع ہوگی؟ تب شروع ہوگی جب میرے مصطفیٰ سب سے پہلے اپنے لب وا کریں. سبحان اللہ. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے سب سے پہلا خطیب میں ہوں گا، سب سے پہلے بات کرنے والا میں ہوں گا. جب کوئی بول نہیں سکے گا، جب کسی کو لب کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی، تب رب کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ لب وا کریں. حضور سر کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر عرض کریں گے باری تعالیٰ انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، قیامت بپا کی جائے نا. اللہ حضور کی شفاعت کو قبول فرما کر حکم دیں گے کہ قیامت کو بپا کیا جائیں، فرشتے آ جائیں گے، میزان لگ جائے گا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا. یہ سب سے پہلی شفاعت ہے جسے تمام انسان استفادہ کریں گے، حتیٰ کہ اولیاء، صالحین، انبیاء اور رسل بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. ادھر میرے آقا دیکھیں گے آدم علیہ السلام کی امت سے حساب کتاب شروع ہوا. میرے مصطفیٰ کو ہماری فکر ہوگی سبحان اللہ کہ میری امت تو سب سے آخری امت ہے. اب اگر حساب کتاب ڈیلے ہوتا گیا، پہلے ان امتوں کا ہوا، تو پھر میری امت تو ویسے ہی کھڑی رہے گی انتظار کے اندر. الانتظار اشد من الموت، انتظار کی شدت تو موت سے بھی سخت تر ہوتی ہے. تو میری امت تو ویسے، میرے آقا پھر چلیں گے رب کی بارگاہ میں، پھر جائیں گے، پھر جا کر سر کو
سجدے میں رکھ دیں گے، پھر اللہ کی حمد اور ثنا اور توصیف اور تعریف کریں گے۔ میرا رب پھر کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد مصطفیٰ سر اٹھائیے، سل تعطک، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ عرض کریں گے امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے متوازی امت مصطفیٰ کا حساب شروع کیا جائے گا۔ اب جب حساب کتاب شروع ہوگا تو کئی لوگ پکڑے جائیں گے، گناہگار پکڑے جائیں گے، اب پھر وہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ بڑی دلچسپ ایک حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب، اگر آپ چاہیں تو اپنی آدھی امت بغیر حساب کتاب کے بخشوا لیں، سبحان اللہ۔ یا پھر حق شفاعت لے لیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا آپ کو معلوم ہے میں نے کیا کیا ہے؟ محبت کے پیک کرتے، جب بھی آقا ایسے سوال کرتے تو وہ جواب میں کہتے اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے بخشوانے والا آپشن تھا نا، وہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ آدھی امت بغیر اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تم کیا کرتے رہے، اسے میں نے چھوڑ دیا ہے اور میں نے حق کے شفاعت لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ حضور علیہ السلام آدھی امت کو بغیر حساب کتاب بخشوانے والا آپشن لے لیتے تو اب آدھی امت کو تو حضور بخشوا لیتے، جنت بھجوا دیتے، پھر باقی جو امت ہوتی اس میں سے کوئی گناہگار آتا اور آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ میری بھی سفارش کر دینا، تو حضور علیہ السلام کیا کہتے کہ کوٹا ختم ہو گیا ہے۔ یہ وہ شخص کیا کہتا کہ وہ اپنے تھے کیا ہم بیگانے؟ اللہ اکبر، کیا کمال ہے۔ اب ظاہری طور پر اگر کوئی دیکھے اس حدیث کو تو وہ یہی فٹ کہتا کہ ہاں آدھی امت کو بغیر حساب کتاب تو بخشوا لیں، ان سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا تو کیا تھا۔ اور اس کا دوسرا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے آدھی امت والا آپشن چھوڑ دیا اور حق کے شفاعت لے لیا، فہم میں اللہ نے یوں ڈالا ہے کہ آدھی امت کو بخشوانے والا آپشن میرے آقا نے چھوڑ دیا اور حق کے شفاعت لے کر ساری امت بخشوا دی۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اب جب آقا شفاعت کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر سربہ سجود ہو جائیں گے، اور پھر جب اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے حبیب سر اٹھائیے نا، سر اٹھائیے، سل تعطک، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو حبیب سر اٹھائیں گے، عرض کریں گے امتی امتی، میری امت میری امت۔ اب امت کا حساب شروع ہو جائے گا، اب امت میں سے بڑے بڑے گناہوں والے پکڑے جائیں گے اور ان کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہوگا۔ ایک حدیث میں میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں صحابہ سے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو شفاعت ہے یہ امت کے میرے نیک لوگوں کے لیے ہوگی؟ کہا کہ نہیں نہیں، بلکہ یہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے شفاعت ہوگی، کیونکہ جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، صالح ہوں گے، اولیاء ہوں گے، وہ تو پہلے ہی اللہ کی رحمت سے ان کو تو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا۔ ان کی شفاعت ان کے لیے تھوڑے کروں گا، ان کے تو درجے بلند ہوں گے، مگر میں شفاعت کروں گا اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے جو بڑی بڑی غلطیاں کر کے آئے ہوں گے اور ادھر آج پکڑ میں ہوں گے۔ جب وہ پکڑ میں ہوں گے تب میرے مصطفیٰ شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اعمال صالحہ چھوڑ دیں، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بعض لوگ اس لیے بھی شفاعت کا ذکر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ شفاعت کی اگر بات امت کو آپ سنائیں گے تو امت تو بے عمل ہو جائے گی، امت تو اعمال صالحہ نہیں کرے گی، نمازیں نہیں پڑھے گی، روزے نہیں۔ بالکل غلط۔ ارے میں بہتر جانتا ہوں یا اللہ اور اللہ کا حبیب بہتر جانتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے حبیب کو معلوم نہ تھا کہ اگر شفاعت کا ذکر ہوگا تو یہ اعمال چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ اور اللہ کے حبیب نے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر یہ بات آپ کی یہی درست ہے کہ عمل کہیں چھوڑ نہ دیں اور اس خوف سے آپ شفاعت کو بیان نہ کریں، تو پھر توبہ کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے نا۔
قرآن اور حدیث کے اندر توبہ کا بھی تو ذکر ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو اس کی رحمت ہے نا بابا۔ اسے سمیٹ کر اس حدیث کو کمپلیٹ کر کے پھر ایک پیغام دیتا ہوں، وہاں ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ حضور وہاں سر کو رکھے ہوئے ہیں اور امتی امتی، تو آقا علیہ السلام کی امت کا حساب کتاب شروع ہوا۔ کئی لوگ گرفت میں آ گئے، جہنم کی طرف بھیجے جا رہے تھے، میرے آقا پھر پہنچ گئے اللہ کی بارگاہ میں، سر بسجود ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتک، اے حبیب سر اٹھا، سوال کر، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو حضور پھر عرض کریں گے امتی امتی، میری امت میری۔ حضور شفاعت کرنے لگ جائیں گے، اسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، اسے لے جایا جا رہا ہے، اسے جس کی حضور شفاعت کرتے رہیں گے اس کو وہاں سے جہنم سے نکال کر جنت۔ اب یہاں ایک نقطہ صرف سمجھا کر اس حدیث کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیوں کہیں گے ارفع راسک یا محمد؟ ایک دوسرا یہ کہ کسی بار اللہ یہ کیوں نہیں کہے گا حبیب ابھی تو آپ آئے تھے، ابھی تو آئے تھے، ابھی تو اتنے لوگوں کی شفاعت کی، ابھی تو اتنوں کی کی، ابھی تو اتنے، یہ کیوں نہیں کہے گا؟ تو پہلے سوال کا جواب عشق سے گریز ہے، ارفع راسک یا محمد۔ یہ بار بار اللہ یہ اس طرح کے کلمات کیوں کہے گا؟ کہ غور کیجئے کہ حضور جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو سر کو سجدے میں رکھیں گے۔ جب انسان سر کو سجدے میں رکھتا ہے تو اس کا جو فیس ہوتا ہے، چہرہ، وہ کہاں زمین کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب سجدے سے سر کو اٹھاتا ہے تو سامنے، تو گویا اب اس میں جب آقا جا کر سر کو سجدے میں رکھیں گے، کر تو وہ رب کی تعریف رہے ہوں گے، مگر میرا رب میرے حبیب کا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوگا تو فوراً کہے گا ارفع راسک یا محمد سل توتک، اے حبیب سر اٹھا، مکھڑا دکھا، سل توتک، سوال کر، یعنی لب وا کر، ہم نے عطا کی انتہا نہ کر۔ تو یہی قرآن قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حبیب تیرے اٹھتے آسمانوں کی طرف اٹھتے مکھڑے ہی کو تو ہم تک رہے ہیں، تو اپنے حبیب کا مکھڑا تکنا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ بنے گا کہ ارفع راسک یا محمد کا معنی یہ بنے گا حبیب سر اٹھا، مکھڑا دکھا۔ اور دوسری بات یہ کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں حضور سے وعدہ کر رکھا ہے، اور ایک حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی، ہر نبی نے وہ دعا مانگی۔ جب آقا علیہ السلام کی باری آئی دعا مانگنے کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی، اسے میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا کہ حضور علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اے میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سورہ دعا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ولسوف یعطیک ربک فترضی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا 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 عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ آیت اتری تو میرے حبیب نے کہا کہ اس وقت تک میں اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جہنم میں پڑا ہوگا۔ تو حضور سب کو کہاں داخل فرمائیں گے؟ جنت۔ اس لیے اب جب پھر حضور آتے جائیں گے، یوں لوگوں کو نکلواتے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ عالم ہو جائے گا کہ جب ایک بار اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، حبیب سر اٹھائیے، سوال کیجئے، تو اب آقا علیہ السلام پھر کہیں گے امتی امتی، ابھی میری امت کے لوگ وہاں جنت میں ہیں، تو حکم ہوگا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے اسے بھی جنت میں داخل کر۔ حضور آ جائیں گے، سر کو پھر سجدے میں رکھیں گے، اللہ کی حمد اور تعریف کریں گے۔ اللہ پھر یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی کلمے والے تو جنت میں چلے گئے پھر آ گئے ہیں، نہیں، پھر وہی کہیں گے ارفع راسک یا محمد، حبیب سر اٹھائیے نا، مکھڑا دکھائیے نا، مانگیے، بولیے، مانگیے، آپ کو عطا کی انتہا کی جائے گی۔ تو حضور پھر کہیں گے امتی امتی، کلمے والے تو چلے گئے ہیں، اب کون لوگ ہیں؟ تو عرض کریں گے باری تعالیٰ کچھ لوگ وہ بھی ہیں
جنہوں نے زبان پر کلمہ نہیں پڑھا تھا مگر ان کے دل میں ایمان تھا. تب رب تعالیٰ فرمائیں کہ میرے حبیب آپ جائیے وہاں سے فخرج الی النار فادخل فی الجنہ، اس شخص کو بھی جہنم کی آگ سے نکال لیں اور جنت میں داخل کر دیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر او خردل، بلکہ اس سے بھی کم یعنی ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے، فخرج الی النار فادخل فی الجنہ، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شفاعت ہے جس کے نتیجے میں میں نے اور آپ نے جنت میں جانا ہے. اللہ کی رحمت ہوگی، حضور کی شفاعت ہوگی جس کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ جنت میں داخل. گفتگو ختم ہوئی. پیغام صرف یہ دینا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے ذرا سوچیے اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے. قیامت بپا ہوگی، میزان لگا ہوگا، ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہوگا. گر رب تعالیٰ کی نگاہ مجھ پر پڑی. اب میں اپنی طرف بات کر رہا ہوں، آپ کی طرف بات نہیں کر سکتا. میری پوزیشن نہیں ہے کہ میں کسی اور کی بات کر سکوں. میرے رب نے میرے مصطفیٰ سے اگر پوچھا کہ یہ کون ہے، اور میرے کریم آقا نے اگر قبول کر لیا اور جواب میں یہ فرما دیا امتی امتی امتی، میرا امتی میرا امتی میرا امتی، اور جب حضور میرا یہ تعارف کرا رہے ہوں گے میرا امتی، اور پلٹ کر میرا رب میرا نامہ اعمال دیکھے گا اور حضور میرا نامہ اعمال دیکھیں گے کہ جس کا میں نے رب کو تعارف کرایا ہے، اور میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ یہ شخص سود کھاتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا، بہنوں کے حق کھاتا تھا، لوگوں کی زمینوں جائیدادوں پر قبضہ کرتا تھا، نمازیں چھوڑتا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتا تھا. لوگ بھوک سے مر رہے تھے، یہ اناج کو سنبھال کر رکھ رہا تھا. لوگوں کو ضرورت تھی کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا تھا. لوگ سردی میں ٹھٹر رہے تھے، یہ ہیٹر والے گرم کمروں میں رہتا تھا. ہمسائے بھوکے تھے، اسے ان کی پرواہ نہ تھی. جب یہ میرا نامہ اعمال ہوگا جس میں سود بھی میں کھا رہا ہوں گا، جھوٹ بھی، غیبت بھی میں کرتا ہوں گا، لیگ پولنگ بھی میں کرتا ہوں گا، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوششیں کرتا ہوں گا، تو میرے نامہ اعمال میں یہ سارا کچھ لکھا ہوگا. لوگوں سچ بتاؤ کیا اس دن میرے مصطفیٰ میرے اس تعارف سے، میرے اس نامہ اعمال سے خوش ہوں گے اللہ کے سامنے یا شرمندہ ہوں گے؟ اگر تو آقا شرمندہ ہوں گے میرے اس نامہ اعمال کو دیکھ کر، کیا آج وقت نہیں آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر گناہوں کے ان کانٹوں کو اپنی شخصیت سے نکال کر باہر پھینک دو؟ تو کیا آج وقت نہیں آ گیا کہ اس محفل کے اندر بیٹھنے والے ہم میں سے ہر ایک کم از کم سے ایک گناہ کو تو حضور علیہ السلام کی خاطر اپنی شخصیت سے باہر نکالنے کا عہد مصطفیٰ سے کر کے اٹھیں؟ آپ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں دیتے ہیں، اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں دیتے ہیں، بیٹا یا بیٹی، اسے حفظ کرائیں قرآن مجید. صرف حفظ نہیں کرانا، ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں جتنا پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ جب اللہ سے گفتگو کرنے کا دل چاہے تو قرآن پڑھا کرو، اور اللہ سے ملنے کا دل کرے تو نماز پڑھا کرو. سبحان اللہ. ترجمے کے ساتھ. اور سیرت میں سے اسے صرف اتنا حصہ کہ جس سے ایک اچھا انسان بنتا ہے، اور حلال اور حرام کا احادیث کا اتنا حصہ صرف اسے لازمی سکھائیں کہ جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو. اتنا مختصر سا حصہ. اور بیٹے ایسے تیار کریں، ان کی تربیت ایسی تربیت کریں کہ جب میں کوئی غلط کام کر کے آؤں نا گھر میں، میرا بیٹا چھوٹا ہو کر کھڑا ہو. میں جب کوئی رشوت کی رقم لے کر آؤں یا غلط چیز گھر میں لے کر آؤں تو چھوٹا ہو کر کھڑا ہو جائے
اور سر کو خم کر لے، سر جھکا کر دھیمے لہجے سے دھیرے دھیرے آہستہ 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 یہ تو کہے کہ بابا آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو ہمارے آقا و مولا نے نہیں کیا۔ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اچھا بزنس مین بنوائیں، اچھا ذمہ دار بنوائیں، لازمی بنوائیں۔ آپ اسے بی ایس کروائیں، ایم ایس کروائیں، ایم فل کروائیں، پی ایچ ڈی کروائیں، پوسٹ پی ایچ ڈی کروائیں، انجینئر بنوائیں، ڈاکٹر بنوائیں، اسے جرنیل وہ بنے، جج بنے، سی ایم پی ایم، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر پہنچائیں، لازمی پہنچائیں، مگر ان سب سے پہلے اسے اچھا انسان مصطفیٰ کا غلام بنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کوئی تو ہو جب میں مروں تو صمیم قلب سے صرف اتنی بات تو کرے کہ مولا میرے بابا آپ کے پاس آ گئے ہیں، انہیں معاف کر دے، ان کی بخشش کر دے۔ کیا ایسے میرے بچے نہیں ہو سکتے جو کھڑے ہو کر میرا نماز جنازہ پڑھائے؟ اور جب وہ اللہ اکبر کہے تو دل کے اندر سے بھوک سی نکل کر اللہ اکبر کی آواز بن کر باہر آئے اور اسے رب تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ایسے بچے تیار کریں، اور کم از کم ہفتے میں ایک دن جو ویکینڈ شب جمعہ کو آپ اپنے گھر مغرب سے عشاء تک نہ لازمی اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ سارے گھر والوں کو دعوت دیں، وہاں بٹھا دیں، ایک کمرے کو صاف کرا کر کسی کمرے، اور اس کے اندر انہیں تسبیحاں پکڑا دیں، انہیں کہیں درود شریف پڑھیں۔ جب آدھا پون گھنٹہ پڑھ لیں تو اس کے بعد قرآن مجید کا ایک رکوع آپ اسے پڑھیں عربی کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ یا صرف ترجمہ پڑھ کے وہ انہیں سنائیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ پہلی دفعہ آپ مانگیں، اگلی دفعہ اپنی بیٹی سے کہے وہ مانگیں، پھر بیٹے سے کہے وہ مانگے، پھر وہ یقین کریں زندگیوں میں اس کام کو آپ شامل کیجئے، اب دیکھیے گا کہ کس طرح ہم اور ہماری اولاد مصطفیٰ علیہ السلام کے قریب ہوتی ہے۔